أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تم زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، اور ہم تو تمہاری پاکی اور تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ دراصل جب اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے بطور خبر فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چونکہ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ان کافروں پر بڑا تعجب ظاہر کیا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ میں نے ہی ان کو پیدا کیا، میں ہی ان کو ماروں گا اور پھر میں ہی ان کو زندہ کروں گا اور پھر دوبارہ سے ان کو میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ میں نے ان کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو بنایا، تو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ میرا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ نے پچھلی آیت میں ذکر کی تھی، اور 7 دن کے اندر 6 دن کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ تو جب اللہ نے پتلا بنا لیا تو اس وقت کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تم ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی۔ ایسا فرشتوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جب زمین پر کوئی نہیں تھا، 2000 سال پہلے اللہ نے جناتوں کو بھیجا تھا۔ جنات رہا کرتے تھے، تو ان جناتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا، فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ تو اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ زیادہ ہی سرکش ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، تو اللہ نے پھر ابلیس کو، جو کہ شیطان تھا، اس ابلیس کو کچھ فرشتوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا اور ان سے کہا، فرشتوں سے اور ابلیس سے، کہ جاؤ وہ جو جنات دنیا کے اندر بس کر کے خون ریزی کر رہے ہیں ان کو مارو۔ تو یہ جو ابلیس تھا، یہ فرشتوں کی چند جماعت کو چند جو ہے فرشتوں کو لے کر کے آیا، اور اس نے جناتوں کو مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں قید کر دیا۔ تو اس وقت ابلیس کو تھوڑا تکبر بھی آیا، اس نے سوچا کہ بھئی جو کام میں نے کیا ہے وہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس کے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، کیونکہ اللہ تو تمام کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو اللہ نے شیطان ابلیس کے دل کو بھی بھانپ لیا کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے کہ جناتوں کو جزیروں اور پہاڑوں کے اندر میں قید کر دیا، تو اس نے یہ کام کرنے کے بعد میں اپنے دل کے اندر تکبر کیا۔ تو کچھ جو ہے مفسرین نے قال انی اعلم ما لا تعلمون کا جو مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابلیس کے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے، جو تکبر چل رہا ہے، اس تکبر کو میں ہی جانتا ہوں، فرشتے نہیں جانتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2000 سال پہلے جب اللہ نے جناتوں کو بھیجا اور انہوں نے فساد مچایا تو فرشتوں نے ان کو دیکھا، تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ 2000 سال پہلے تو جناتوں نے جا کر کے خون ریزیاں کی تھی، اور آج اگر تم ان کو پیدا کر دو گے انسانوں کو تو یہ بھی جا کر کے وہی کریں گے جو کہ 2000 سال پہلے جناتوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا تھا، یہ کوئی بطور اعتراض نہیں تھا یا بطور حسد نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہہ کر اللہ کی حکمت اور مصلحت کو جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیا مصلحت ہے کہ اللہ زمین کے اندر انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔
تو مصلحت کو جاننے کے لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ اب کیا جانتے ہیں؟ اللہ نے اس کا تذکرہ آگے کیا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اب جو یہ آگے والی آیت ہے یہ دراصل اس وقت کی ہے جبکہ فرشتوں نے سجدہ کرنے سے سجدہ کیا تھا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ آیت اس وقت کی ہے، حالانکہ اس آیت کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ سے بتا دوں قرآن کریم چونکہ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، جو چیز جہاں پر ذکر کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ اس چیز کو وہیں پر ذکر جو ہے کرتا ہے۔ تو دراصل ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو آیت ہے آگے والی اس کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ذکر یہاں پر کی اس لیے کہ فرشتوں نے جو یہ بات کہی کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، تو حضرت آدم کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو یہاں پر اتارا۔ کیا آیت؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو انہی چیزوں کو جانتے ہیں جس کا آپ ہمیں بتا دیں، بے شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور حضرت آدم کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ سب کو یہ بات سکھائی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی تمام چیزوں کے نام بتائے تھے کہ بھئی یہ جو ہے چیل ہے، یہ کوا ہے، یہ برتن ہے، یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے، تمام جانوروں کے نام، تمام فرشتوں کے نام، تمام چرندوں کے نام، تمام پرندوں کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھائے اور فرشتوں کو بھی سکھائے۔ لیکن چونکہ فرشتوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی اس لیے وہ لوگ یاد نہیں کر پائے، اور حضرت آدم کے اندر سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، تو حضرت آدم نے فوراً ان چیزوں کے ناموں کو یاد کر لیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت آدم کو سامنے لایا اللہ نے کہ تم جو ہے یہ بات کہتے ہو نا کہ حضرت یہ جو لوگ ہیں زمین میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے، لو میں آپ کو اس کا ایک دلیل دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ تمام چیزیں حضرت آدم کے سامنے لا کر کے پیش کی، اور اللہ نے کہا کہ آدم یہ جو چیزیں ہیں ان کا نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے فوراً کہا، فرشتوں کے بھی نام تھے اس میں، حضرت آدم نے کہا یہ تو اسرافیل ہے، یہ عزرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ جو ہے چرندے ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ گھوڑا ہے، یہ فلاں چیز ہے، حتیٰ کہ برتنوں کے نام بھی حضرت آدم کو نام کرائے، یاد کرائے، تو حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر جب حضرت آدم نے پہلے تو فرشتوں کے سامنے کہا، اب جب فرشتوں نے وہ چیزیں دیکھی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تو نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے، ہم تو بس انہی چیزوں کو جانتے ہیں جس کا تم ہمیں سکھا دو۔ لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ فرشتوں نے یہ بات نہیں بتائی تو پھر اللہ نے حضرت آدم کو کہا کہ آدم آپ بتائیے کہ یہ لوگ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم نے نام بتایا، تو پھر کہا اللہ نے دیکھو میں تو کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جس چیز کو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم کی فضیلت کو اللہ نے فرشتوں پر رکھا کہ اے فرشتوں تم یہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے، دیکھو ان کو ان تمام چیزوں کے نام یاد ہیں اور تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو ان لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ ہم تو پورا دن آپ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، زبان ہماری پورا دن آپ کی عبادت میں لگی رہتی ہے، یہ لوگ دنیا میں جائیں گے، تھوڑے بہت عبادت کریں گے، گناہ کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے،
اگر تمہارا ان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو عبادت تو ہم اچھے سے کرتے ہیں، تو تم کیوں ان کو پیدا کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ فرشتوں تم ان سے بہتر ہو تو تم مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ لہذا فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں بتا پائے اور حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام فوراً گنوا دیے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو آدم ہی بہتر ہیں، تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے جب یہ نام نہیں بتا پائے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو ان چیزوں کو جانتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، بے شک آپ علم جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام نہیں بتائے گئے تو اللہ نے پھر حضرت آدم سے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم مجھے تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ لہذا حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے۔ قال آدم، اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ چھپانے سے مطلب تھا کہ ابلیس نے جو غرور اور تکبر اپنے دل میں چھپا رکھا تھا، اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ابلیس نے تو اسی وقت تکبر کر لیا تھا جب اس نے جناتوں کو دنیا میں آ کر کے پہاڑوں اور جزیروں کے اندر بند کیا تھا، تو اس نے اسی وقت یہ تکبر کر لیا تھا کہ میں جو ہے بہتر ہوں، میں نے جو یہ کام کیا ہے اور کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیسے کیا وہ اس کا ذکر ہے، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو طرح طرح سے مٹی منگوائی، ہر جگہ سے مٹی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جگہ جگہ سے مٹی لائے اور مٹی کو لا کر کے اکٹھا کیا اور اس کا خمیر بنایا، جیسے آٹے کو گوندھتے ہیں، اور جب خمیر تیار ہو گیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا، حضرت آدم کا پتلا بنایا، اور 40 سال تک وہ پتلا ایسے ہی رکھا رہا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ابلیس تھا، شیطان، وہ روزانہ اس پتلے کے پاس آتا اور اس کو دیکھتا اور وہ سوچتا کہ آخر یہ چیز کیا ہے، اللہ اس پتلے کا کیا کرنے والا ہے، اس کے اندر گھستا۔ وہ جو حضرت آدم کا پتلا اور منہ اس کا بنایا ہوا تھا، وہ جو شیطان تھا اس منہ کے اندر جاتا اور اندر تک چیک کر کے آتا کہ اس پتلے کا اللہ کیا بنانا چاہتا ہے۔ 40 سال تک وہ پتلا اپنی جگہ پر رکھا رہا اور شیطان یہ کہتا کہ اگر میں اس پر غالب آ گیا تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، یعنی میں اس پتلے پر جو بھی یہ چیز ہے، جو چیز یہ بنے گی، اگر میں اس پہ غالب آ گیا تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور اگر یہ چیز اس پر غالب آئے گی تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو جب 40 سال کے بعد اللہ نے پھر اس کے اندر پھونک ڈالی، اس کے اندر اللہ نے طاقت ڈالی، تو جب جیسے ہی اس کے اندر پھونکا تو اس کے اندر خون اور گوشت بننا شروع ہو گیا، سر کی طرف سے گوشت بننا، خون بننا شروع ہوا۔ جب ناف تک آیا تو ابن کثیر نے یہ بات لکھی کہ جب ناف تک آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا جسم دیکھا کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، تو آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، کھڑے ہونے کی، حالانکہ آپ کی ٹانگیں نہیں بنی تھی، صرف آپ کا ناف تک بنا تھا۔ اس وقت آہستہ آہستہ آ رہے تھے بنتے ہوئے، تو جیسے یہاں تک بن گئے تو حضرت آدم کی آنکھیں وغیرہ بھی بن گئی۔ آپ نے دیکھا کہ مجھے اللہ نے بڑا اچھا بنایا ہے، تو اٹھنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا جب وہ اٹھنے لگے تو اٹھ نہیں پائے کیونکہ ٹانگیں نہیں بنی تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، خوشی میں بھی جلدی کرتا ہے اور غم کے اندر بھی جلدی کرتا ہے۔ تو جب حضرت آدم کو خوشی ہوئی تو فوراً آپ اٹھ کر کے ہوئے، لیکن آپ سے اٹھا نہیں گیا، فوراً آپ بیٹھ گئے۔ پھر جب جو ہے آہستہ آہستہ سارا جسم بن گیا، اور جسم بننے کے بعد مکمل آپ بالکل تیار ہو گئے، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، اب آدم بن چکے ہیں، اب تم جو ہے تمام ان کو سجدہ کرو۔ اب لہذا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ ابلیس کیونکہ پہلے ہی سے تاک لگائے بیٹھا تھا، پہلے ہی سے وہ غرور اور تکبر کے اندر تھا، پہلے ہی سے اس کے دل کے اندر کینہ اور حسد تھا آدم کے خلاف یا جو مخلوق تیار ہونے والی ہے اس کے خلاف، تو جو فرشتے تھے تمام نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کیا بات، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟
تو اس نے دلائل پیش کرنے شروع کر دیے کہ اے اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور جس کو تم نے بنایا ہے یہ مٹی سے بنا ہے، آگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زمینوں میں، آگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زمین میں رہتی ہے، تو لہٰذا میں تو اوپر آیا، آگ تو اوپر ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو یہاں پرانا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ میں تو آپ کے دربار میں بہت سالوں سے رہتا ہوں اور حضرت آدم کو تو آپ نے آج ہی بنایا ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں ہی میں سے تھا۔ اس کا ذکر یہ آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں ہی میں سے تھا۔ کانا کا لفظ لائے مطلب اللہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ تو انکار ہی کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر پہلے ہی سے گھمنڈ اور تکبر آ گیا تھا، اللہ اس کے دل کے حال سے واقف تھا، اس لیے تمام سے کہا تو تمام نے فوراً سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اس کو اس بنا پر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جو پیچھے آیت تھی کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحت میں ایک حدیث بیان کی کہ اس کی کیا سچائی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ پریشان حال ہوں گے میدان محشر میں، تو کچھ لوگ ایماندار لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم اپنا کسی کو سفارشی بنا کر کے لے کر آ جاتے تو ہم اللہ کے سامنے اپنا سفارش کسی سے کروا دیتے، تو لوگ جمع ہو جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ اے آدم، آپ کو تو اللہ نے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ برتن ہے، یہ گھوڑا ہے، ساری چیزوں کے آپ کو نام بتا دیے تھے، اے آدم آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں۔ تو حضرت آدم کہیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے بھی ایک خطا کی ہے، مجھ سے بھی تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی کہ میں نے جنت کے اندر جو ہے وہ پھل کھا لیا اور اللہ نے مجھے زمین میں بھیج دیا، لہٰذا میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ ایسا کرو تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ نوح جو ہے وہ سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے۔ رسول کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب سے پہلے رسول ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ رسول کہتے ہیں کہ جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ لوگ جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی اور میرا بیٹا کافر تھا، تو اللہ مجھ سے تھوڑا سا خفا ہو گیا تھا، اس لیے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ایسا کرو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی جو ہے یہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، آپ ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ کریم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ بھی وہاں پر جو ہے یہ بات کہہ دیں گے کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ نے بچانے کے لیے ایک کے گھونسا مار دیا اور وہ فوراً وہاں پر مر گیا، اتنی زور سے مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے بھی ایک آدمی کو قتل کیا تھا، میرے اندر بھی طاقت نہیں کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت تمام لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی منع کر دیں گے، تو پھر آخر میں نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد سجدے سے اٹھیے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کی تعریف کریں گے ان کلمات کے ساتھ کہ جو کلمات اللہ نے خاص کیے ہوں گے اور وہیں پر ان کو سکھائے ہوں گے، وہ خاص کلمات اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بتائے، وہ وہیں پر اللہ کے نبی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کریں گے اور اللہ کو وہ تعریف پسند آئے گی اور اللہ رب العزت امت کو بخشنا شروع کریں گے۔ ایک حد متعین ہو جائے گی، پہلے جو ہیں اتنے جائیں گے، پھر اللہ کے نبی جنت میں پہنچانے کے بعد دوبارہ آئیں گے، پھر دوبارہ سے سفارش کریں گے، پھر لوگ جو ہے جائیں گے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 3 یا 4 مرتبہ جاؤں گا حتیٰ کہ ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا، بس اتنے ہی لوگ رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ یہ لوگ کافر اور مشرک تھے، بس کافر اور مشرک ہی رہ جائیں گے۔ تو اس حدیث جو یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کے اندر جو حضرت آدم کا ذکر آیا کہ آپ کو حضرت آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ لوگ وہاں پر بھی یہ بات کہیں گے کہ اے آدم تمہیں تو ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا، لہٰذا آپ ہماری شفاعت کر دیں۔ تو یہ حدیث کے ذریعے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے تمام چیزیں حضرت آدم کو سکھائی تھی اور حضرت آدم نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا بھی تھا، اور فرشتوں پر حضرت آدم کو فضیلت ہو گئی تھی اور فرشتے وہاں پر چپ ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم زیادہ بہتر ہیں، فرشتوں نے وہ جملہ واپس بھی لے لیا، قالوا سبحانک کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور یہی لوگ اچھے ہیں، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہو گئی جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہی تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور آگے کو کافی لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پرسوں بتایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔